تعالیٰ کی آخرت سدھارو، اللہ تعالیٰ دنیا سدھار دے. آخرت سنوار لو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ، دنیا خود بخود سنور جائے گی. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں دنیا پہلے سنور جائے. بچہ جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے کاروبار میں اور کمائی میں سیٹ ہونے کی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں پہلے نمازی بن جاؤں، میں پہلے اللہ کے احکامات پر پورا آ جاؤں، پھر کاروبار تو وہ سیٹ ہو سکتا ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہے آج ہماری مسلمانوں کی کہ پہلے آخرت سنور جائے پھر دنیا تو خود بخود سنور جاتی. تو آخرت جو سنوار لے گئے اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، آخرت سنوارو اللہ تعالیٰ دنیا سنوار دیں گے. آخرت نہیں سنوارے تو دنیا بھی نہیں سنوری. تو ہمارا کام ہے آخرت کو سنوارنا. جو آخرت کو سنوار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم، فقیہ، قاضی، بڑے زبردست فقیہ ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ہم جس امام کو مانتے ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. دھوبی کے بیٹے تھے. وہ کس کے بیٹے تھے؟ اب اندازہ لگائیے دھوبی کے بیٹے کی کیا عزت ہوتی ہے مارکیٹ میں. دھوبی کے بیٹے تھے، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو اب امی نے سوچے کہ اس کو بھی میں دھوبی بنا دیتی ہوں. دھوبی بنے گا تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو روزی آئے گی، پیٹ بھرے گا، گھر کا نظام چلے گا. تو ماں نے ان کو روزانہ دھوبی گھاٹ بھیجنا شروع کر دیا، جہاں پر دھوبی رہتے تھے، ٹریننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے. تو یہ جب گھر سے نکلتے تھے تو دھوبی گھاٹ پہنچنے تک راستے میں امام ابو حنیفہ کی مجلس رہتی تھی. راستے میں امام حنیفہ کی مجلس جہاں چلتی تھی، گھر ہوگا، مسجد ہوگی. تو یہ جب گزرتے ہوئے جاتے تھے دھوبی گھاٹ کی طرف تو راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، اللہ کے ولی، ان کی مجلس لگتی تھی. تو انہوں نے سوچا یار اتنے بڑے لوگ یہاں پر جمع ہیں، سب اللہ والے، سب سنت اور شریعت کے پابند، چلو میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں. ایک دن وہ بیٹھ گئے، چسکا لگ گیا. اب روزانہ انہوں نے یہیں بیٹھنا شروع کر دیا. جتنا وقت وہ ادھر دیتے تھے دھوبی گھاٹ پر، اب انہوں نے ادھر دینا شروع کر دیا. ان کی امی کو معلوم ہو گیا، ان کی والدہ کو معلوم ہو گیا، تو ان کی والدہ آ گئی امام ابو حنیفہ سے لڑنے کے لیے. امام ابو حنیفہ سے لڑنے کے لیے آ گئی ان کی والدہ کہ آپ تو میرے بچے کو بگاڑ دیں گے. یہ اچھا دھوبی گھاٹ جا رہا تھا، کچھ دھوبی بن جاتا، کچھ نہ کچھ پیسے آ جاتے، ہمارے گھر کا نظام صحیح چلتا، پیٹ کو روزی مل جاتی. آپ نے اس کو اپنی مجلس میں لگا لیا، اس کو چسکا لگ گیا، اب یہ چھوڑتا نہیں ہے. آپ اس کو یہاں کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ عورت نے پوچھا امام ابو یوسف کی والدہ نے کہ آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کر پستے کا فالودہ کھائے گا. اس زمانے میں پستے کا فالودہ خالی بادشاہ کھاتے تھے، اور وہ بھی کبھی کبھی، مہینے میں، سال میں ایک آدھ بار بادشاہ کو نصیب ہوتا تھا. کیا؟ پستے کا فالودہ. اب دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ نے ولی تھے، وہ بہت زمانے بعد جو حالات پیش آنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کے سامنے کھول دیے. تو انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ دیکھو میں ایسا ہنر، ایسا فن سکھا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کر پستے کا فالودہ کھائے گا. تو والدہ بھی یار یہ امام صاحب کا دماغ صحیح جگہ پہ نہیں دکھ رہا ہے. اب یہ دھوبی کا بچہ ہے، یہ کہاں سے پستہ لائے گا، کہاں سے فالودہ کھائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے. ان کو مطمئن کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر مہینے جو پیسے اس کو وہاں دھوبی گھاٹ پر ملتے تھے میں دے دوں گا. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، کئی بچوں کو پڑھاتے بھی تھے وہ، اور پڑھانے کے بعد ان کی کفالت بھی کرتے تھے، ان کو پورے مہینے کا خرچہ بھی دیتے تھے. بچوں کو پڑھاتے بھی تھے، اور جو بچے غریب رہتے تھے ان کا خرچہ بھی، ان کے گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالدار تھے، بہت اچھی تجارت تھی ان کی کپڑوں کی. تو وہ بہت سارے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور جو غریب بچے رہتے تھے ان کو پورے مہینے کا خرچہ ان کا، ان کے گھر والوں کا دیتے تھے. تو انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ بچے کو یہیں آنے دو، میں مہینے بھر کے جو خرچ ہے تمہارا اس کے پیسے دے دوں. اب وہ پڑھتے رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو اب ان کی جگہ پر سب شاگردوں نے دیکھے
کہ ان کی جگہ پر بیٹھنے کے سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ تو بولے دھوبی کا بچہ ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نائب بن گئے ہو، اتنے بڑے امام کے نائب بن گئے ہو. اور بعد میں چل کر ان کو ہارون رشید جو بادشاہ تھے عباسی دور کے، عباسی خاندان کے جو مشہور بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے میں ہر شہر کا ایک قاضی ہوتا تھا، اور سارے قاضیوں کا ملا کے، سارے ججوں کا ملا کے ایک بڑا جج ہوتا ہے. تو سارے ججوں کا ملا کے، سارے قاضیوں کے ملا کے سب سے بڑے قاضی ان کو بنا دیا انہوں نے. پورے ملک کا، پوری اسلامی جتنی حکومت تھی، پوری حکومت کے سب سے بڑے قاضی القضات، چیف جسٹس تھے وہ. اب ایک مرتبہ وہ ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت زمانے کے بعد، سالوں کے بعد، بڑھاپے سے قریب، اب وہ ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں. تو بادشاہ نے فالودہ منگا کے ان کے سامنے رکھ دیا، لو کھاؤ، پستے کا فالودہ. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ پستے کا فالودہ ہے. بولے اچھا پستے کا فالودہ؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا میں بھی اس کو کبھی کبھی کھاتا ہوں، اتنا مہنگا، اتنی زبردست ڈش ہے یہ، لیکن آپ کے لیے آج سے روزانہ دسترخوان پہ رہے گا. سبحان اللہ. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ میں اس کو ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کر پستے کا فالودہ کھائے گا. تو بات یہ چل رہی ہے کہ آخرت سنوار لو، اللہ دنیا سنوار دے گا. آخرت سنوار لو، اللہ تعالیٰ دنیا ایسے دیکھو. اب دھوبی کا بچہ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اتنے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ بھی پستے کا فالودہ روز کھا رہے ہیں. بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتا ہے. یہ ہے کہ آخرت سنوار لو، دنیا اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. تو اس لیے ہم یہ چکر میں نہ پڑے کہ دنیا پہلے سنوار لے، دنیا کا ہمارا کیریئر بن جائے، پھر ہم آخرت کا کیریئر بنائیں گے تو یہ بھی کیریئر نہیں بنتا، وہ بھی کیریئر نہیں بنتا. آخرت سنوارنے میں لگ جائیں تو دنیا اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے. اعمال درست کر لیں، حالات اللہ تعالیٰ درست کر لیں.